جب امیر المؤمنین بنے تو دین کے مختلف ایسے فیصلے کیے کہ جو امت پر بہت بڑا احسان ہوا۔ مثال کے طور پر عورتوں کی ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آگے مرد کھڑے ہوتے تھے، پیچھے بچے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، اس طرح جماعت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مردوں کو منع کر دیا تھا کہ جب تک میں نہ اٹھوں تم نے نہیں اٹھنا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ عورتیں چلی گئیں تو پھر اٹھتے، مرد تاکہ بعد میں نکلیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا کہ عورتیں مسجد نبوی میں آنے سے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے بند کر دیا۔ عورتیں جمع ہو کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھاؤ، ان کو مشورہ دو کہ ہمیں مسجد آنے سے مت روکے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ منظر دیکھتے تو وہ بھی منع کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تربیت یافتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی ایک برکت تھی، اب وہ برکت نہیں رہی۔ تو یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہی طریقہ آج موجود ہوتا کہ آگے مرد کھڑے ہوتے، پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی، تو ہماری تو نہ نماز ہوتی نہ کوئی عبادت ہوتی۔ اگر مساجد میں عورتوں کا اسی طرح آنا جانا ہوتا تو ہماری عبادت بھی نہ رہتی۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ البتہ جو بڑی مساجد ہیں جہاں عورتوں کے لیے الگ دروازہ ہو، الگ پردے کا انتظام ہو، پھر اور با پردہ آئیں، بغیر خوشبو لگا کے آئیں، تو وہ عورتوں کے لیے ایسی مساجد میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے غلط تعبیر لیتے ہیں کہ بھائی عورت بالکل مسجد جائے ہی نہ۔ اگر کسی مسجد میں انتظام زیادہ ہے، زیادہ جگہ ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ رکھی ہے، پھر عورتیں بوڑھی عورتیں ہیں یا نوجوان ہیں لیکن وہ با پردہ جاتی ہیں تو الگ جماعت میں یا درس سننے کے لیے جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ منع کیا گیا تھا اس ترتیب سے کہ آگے مرد کھڑے ہوں، پیچھے بچے کھڑے ہوں، پیچھے عورتیں کھڑی ہوں۔ تو یہ ترتیب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم فرما دی کہ اس سے بہت زیادہ فتنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح علم کے اور بہت زیادہ کام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی جو تہجد کی اذان دی جاتی تھی وہ بھی بند کر دی۔ پہلے دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کی اذان دی جاتی تھی اور پھر دوبارہ فجر کے لیے اذان دی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد کی اذان بند کر دی، صحابہ کو حکم دیا آج کے بعد تہجد کی اذان نہیں دینی، اور پھر وجہ بیان کی کہ انسان سویا ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان نیند میں سنی نہیں، اور جب فجر کی اذان سنتا ہے تو شیطان تسلی دیتا ہے ابھی تہجد کی اذان ہے، سو جا۔ اذان فجر کی ہوتی ہے، وہ تہجد کی سمجھ کے سویا رہتا ہے تو اس کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو یہ دھوکہ انسان کو پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد کی اذان بند کرا دی تاکہ ایک اذان ہو جس کے کان میں آواز پڑے تو اسے پتہ ہو کہ یہ فجر ہی کی ہے، تہجد کی ہے ہی نہیں، تاکہ وہ اٹھ جائے اور اس کی نماز رہے نہ۔ تو اسی طرح اور بہت سے فیصلے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم و عمل کے اعتبار سے امت کے لیے کیے، جو ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی یہ تعبیر فرمائی کہ جو میرا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا تو امت میں سب سے زیادہ علم ابو بکر کے بعد عمر کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں بھی، اس لیے کہ ابو بکر کو اپنا ایک سمجھتے تھے۔ نیکیوں میں کسی بھی چیز کا تذکرہ آتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کرتے کہ میں اور ابو بکر کو ایسے سمجھو کہ ہم ایک ہی ہیں۔ اسی وجہ سے جب نیکیوں کا تذکرہ آتا، کسی اور چیز کا تذکرہ آتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔